ابو لہب بدر میں نہیں آیا تھا، بدر کی جنگ میں نہیں آیا تھا، پورے بڑے بڑے رؤساء آئے لیکن وہ رہ گیا تھا. اس کا ایک آدمی قرض دینا باقی تھا تو اپنے بدلے میں اس آدمی کو بھیجا تھا. جب اسے اطلاع ملی تو بالکل ٹھہرنے کی قوت ختم ہو گئی. ابو رافع کہتے ہیں کہ حضرت عباس اور ہم عمومی طور پر حرم کعبہ کے اندر ہی رہتے تھے، چاہے زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر ہمیں خیمہ ڈالے ہوئے رہتے تھے. میں اندر آ کر بیٹھا ہوا تھا. حضرت عباس کی اہلیہ ام الفضل بھی وہاں پر تھی. حضرت عباس تو وہاں پر قید تھے. اندر بیٹھ کر ہم لوگ، ہمارا کام تھا دن تمام تیروں کو بناتے تھے. ہم دونوں کام کر رہے ہیں، تیر بنا رہے ہیں. اتفاق سے کیا دیکھتے ہیں کہ ابو لہب اپنے پاؤں کو گھسیٹتا بڑے بوجھل پاؤں کے ساتھ آ کر وہ ہمارے اس خیمے کو ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا. گویا میری پیٹھ اس کی پیٹھ ایک دوسرے کو ملتی تھی. ابو سفیان جب دکھا تو وہ پکار کر کہ ابو سفیان ادھر آؤ. جب بلا کر بٹھایا تو فرمایا کہ اب کہہ رہے گے کیا؟ دونوں مشورہ کرنے لگے. ابو سفیان نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں کے جو لوگ مارنے والے تھے وہ بالکل الگ ہی لوگ تھے، ان کے چہرے الگ تھے، ان کی کیفیتیں الگ تھی. تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں پردہ اٹھا کر کہا کہ اے نادانو، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ فرشتے تھے. یہ سننا تھا. ابو لہب کو غصہ آیا، مجھے زوردار تماچا مارا اور تماچا مار کر مجھے گرا دیا اور میرے سینے پر بیٹھ گیا اور مجھے مارنے لگا. اندر ام الفضل تھی حضرت عباس کی اہلیہ، اندر سے ایک ڈنڈا لا کر کے اس کے پیٹھ پر زوردار مار کر کہنے لگے ان کے آقا عباس وہاں پر ہے، اگر یہاں ہوتے تو تمہیں ہمت نہیں ہوتی ان کے اوپر مارنے کی. وہ ہٹ گیا. فرماتے ہیں کہ وہ جو ان کا مار لگا تھا، وہ مار کے بعد پھر اس کی طبیعت سدھر نہ پائی اور اس کو ایک زخم ہو گیا تھا. وہ زخم آگے جا کے عدسہ نامی ایک بیماری ہے جسے یعنی اس بیماری کو پلیگ بھی کہتے ہیں. اس قسم کی بیماری اسے ہو چکی تھی. طاعون کہتے ہیں، طاعون کی بیماری اسے ہو چکی تھی. بالکل 10 روز کا فاصلہ ہوا کہ وہ انتہائی ایسی خطرناک بیماری تھی کہ مکے والے اسے بڑے منحوس سمجھتے تھے. یہ عالم ہوا کہ اس کی نہ کوئی تیمارداری کو جاتا، نہ پلٹ کر پوچھتا. اس کی اولاد خود اسے چھوڑ دی، یہاں تک کہ 8 روز بیمار رہ کر پاؤں گھستے مر گیا. اور مرنے کے بعد یہ حال ہوا کہ 3 روز اس کا لاشا پڑا رہا، سڑتا رہا، گلتا رہا. کوئی عرب کے آدمی کوئی اس کے قریب نہیں آتا. یہاں تک کہ جب بچوں کو لوگ عار دلانے لگے کہ تمہارا باپ کا لاشا پڑا ہے، تو وہ باپ کے لاشے کے قریب ایک گڑھا کھود کر بڑے بڑے بمبوں سے اسے ڈھکل کر کے اس کے اندر ختم کیا اور اس کو دفن کیا اور دور سے بڑے بڑے بنڈے ڈال کر کے ختم کر دیا. یعنی اس کو بند کیا، قریب تک جانے نہیں دیا. یہ معاملہ ابو لہب کا ہوا. پورے ختم ہو گئے تھے. یہ ایک بچا ہوا تھا تو اس کا